سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر کا پانی آپ کو نظر آتا ہے، اور بارش کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے یہ اس وقت ہوئی ہے جب سندھ حکومت اور دیگر جماعتیں جن کے M&As فنڈ سے مختلف قسم کے کام کروائے گئے تھے جھنڈے لگا لگا کر، حکومتی جو پارٹیاں تھیں ان پارٹیوں نے اپنے جھنڈے لگا لگا کر کارپیٹنگ کی تھی مختلف جگہوں کے اوپر، سیوریج کی لائنیں، یہ نہیں دیکھا کہ ان کی لائننگ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، بس انہوں نے لائنیں بچھائی تھیں، ادھیڑا تھا اور کارپیٹنگ کی تھی۔ اس بارش میں سب کچھ بہہ گیا، اربوں روپے قوم کا M&As فنڈ والا اور سندھ حکومت کے ترقیاتی بجٹ والا، یہ سب کے سب اس بارش کے اندر بہہ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کس قدر کرپشن ہے ہر لیول کے اوپر۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے، دعوے کرنے والے لوگ، اس شہر سے مینڈیٹ لینے والے لوگ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ اتنا ناقص کام کرتے ہیں کہ وہ ایک بارش بھی جو ہے اس کو سہار نہیں سکتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا کام بھی کیا جا رہا تھا اس کو سیاسی بنیادوں پر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح ہمیں اس کا سیاسی بینیفٹ مل جائے۔ پھر سندھ حکومت کی طرف سے ہمیں یہ چیز بھی اس وقت بھی نظر آ رہی ہے کہ مختلف آبادیوں میں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو ہم آئندہ ان علاقوں کو فنڈ فراہم نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے بعض علاقوں کے اندر پولیس تک کو استعمال کر کے ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور وہ الیکشن میں کھڑے ہونے اور مہم چلانے سے بعد آ جائیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر عدالت عالیہ کو نوٹس بھی لینا چاہیے اور ہماری اس پٹیشن پر غور کر کے الیکشن کمیشن کو حکم دینا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا سدباب کریں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پچھلا 24 جولائی کا بلدیاتی انتخاب قریب آنے لگا تھا تو ساری پارٹیوں کے اوپر جو ہے وہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے مہم چلا رہی تھی اور یہ ساری پارٹیاں الیکشن سے فرار ہونے کا راستہ اختیار کر رہی تھیں، اور اسی ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف، متحدہ قومی موومنٹ، GDA اور پیپلز پارٹی یہاں پر سب اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا۔ مایوس ہو کر وہ پھر اپنے بلاوڈ الیکشن کمیشن میں چلے گئے اور ان کو وہاں پر آسرے کرائے گئے، اور بالآخر بارش کو بہانہ بنا کر الیکشن کمیشن نے الیکشن کو مؤخر کیا، اور اتنا مؤخر کر دیا کہ 34 دن کا وقت بیچ میں دیا۔ میں الیکشن کمیشن سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بارش مسئلہ تھا اور چلیں ٹھیک ہے تو اس میں انہیں اسٹیک ہولڈرز کو بلانا چاہیے تھا اور ری شیڈول کر کے 5-7 دن کے بعد دوبارہ الیکشن منعقد کرا دینا چاہیے تھا۔ یہ 34 دن جو انہوں نے تاخیر کی ہے اس کا کوئی جواز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سندھ حکومت یا چند پارٹیوں کے ہاتھ میں یرغمال ہے اور وہ ان کے کہنے پہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور میں یہ بات بھی بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کی سطح پر جو اکھاڑ پچھاڑ اس وقت ہو رہی ہے، اس پورے عمل میں کراچی کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اگر PDM کے بڑے بڑے لوگوں نے یا ان کے آئندہ کے معاملات میں کراچی کے حوالے سے ان کا ذہن یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے MQM یا کسی دیگر پارٹی کو جو الیکشن نہیں چاہتی بلدیاتی اور اپنی شکست دیکھ رہے ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں، تو جماعت اسلامی سازش کو ناکام بنائے گی۔ نہ صرف یہ کہ ہم عدالت عالیہ میں آئے ہیں بلکہ ہم اپنا آئینی، جمہوری، قانونی حق استعمال کریں گے اور عوام کی طاقت کے ذریعے سے مزاحمت کریں گے کہ یہ الیکشن سے فرار حاصل نہ کریں۔ اس لیے کہ شہر کو اس وقت ایک میئر کی ضرورت ہے، شہر کو اس وقت ٹاؤن کے چیئرمین کی ضرورت ہے، شہر کو اس وقت اپنے مقامی نمائندے، یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر کی ضرورت ہے، تاکہ جو روزمرہ کے کام ہیں، اس وقت تو حال یہ ہے کہ اگر آپ کی گلی میں کچرا ہے تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی سیوریج کی لائن خراب ہے تو کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سارا عملہ ہزاروں کا جگہ جگہ پر موجود ہے، KMC کا بھی، ٹاؤن یہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ بھی، یونین کونسلوں کی سطح پہ بھی، لیکن کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا سمجھ رکھا ہے ان حکومتوں نے کہ کوئی والی وارث اس شہر کا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس شہر کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی، 3 کروڑ لوگوں کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتی، ان مافیاؤں کے حوالے کے جنہوں نے بھاری بھاری مینڈیٹ لے کر، حکومتیں لے کر اس شہر کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس لیے ہم میدان عمل میں موجود ہیں
اور یہ ہمارے شہر کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا یہ حق ہے کہ انہیں اس کا اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے بلدیاتی نمائندے چنیں. جو اس راستے میں رکاوٹ ہے وہ عوام دشمن ہے, وہ کراچی دشمن ہے, وہ سندھ دشمن ہے اور وہ پاکستان دشمن ہے. اس لیے ہم عدالت عالیہ میں یہ استدعا لے کر آئے ہیں کہ الیکشن کے انعقاد کو ممکن بنایا جائے, حکم دیں کہ یہ کسی طرح فرار حاصل نہ کریں. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سچویشن کو کنفیوز کرنے کے لیے, اپنی پسندیدہ پارٹیوں کے ایجنڈے کو تکمیل دینے کے لیے یہ کرتا ہے کہ ضمنی قومی انتخابوں کو بلدیاتی الیکشن کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کو الگ الگ کیا جائے, اور اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کو فوکس ہونا چاہیے. اس وقت سب سے بڑی ضرورت بلدیاتی الیکشن ہے. NA 245 ہو یا دیگر ضمنی انتخاب ہو, ان کو آگے بڑھایا جائے اور بلدیاتی الیکشن کا انعقاد لازمی طور پر سب کو حق دیا جائے کہ یہ ممکن ہو سکے, اور اس کے لیے تمام چیزیں بہتر کی جائیں. ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے جو ہم حکومت سے کر رہے ہیں, اور یہ بھی قانونی اور آئینی مطالبہ ہے کہ اس وقت ظاہر پولیس کے اوپر انفلوئنس کرتی ہے حکومت, لہٰذا بلدیاتی الیکشن میں تمام پولنگ اسٹیشنوں پر تمام حساس ہیں, اس لیے کہ حکومت انفلوئنس کرتی ہے, پارٹیاں انفلوئنس کرتی ہیں, امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے. تو تمام اسٹیشنز پر آرمی کو اور رینجرز کو ہونا چاہیے تاکہ لوگ آزادانہ طریقے سے اپنی رائے دینے کے لیے جائیں اور امن و امان کا خطرہ نہ ہو. یہ ہمارا آئینی مطالبہ ہے. آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت حکومت امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کو طلب بھی کر سکتی ہے, اور رینجرز تو پہلے سے ہی یہاں پر موجود ہیں اور ان کے اختیارات بھی ہیں. ان کو پولنگ اسٹیشن پر امن و امان قائم کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا جائے تاکہ لوگ آزادی کے ساتھ اندر جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. تو یہ جماعت اسلامی کا پورا جو ہے وہ موقف ہے, اور اسی لیے ہم عدالت عالیہ میں ہم نے بنیادی چیزیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے, پٹیشن فائل کی ہے. میرے ساتھ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب ہیں کہ جو اس پورے عمل کی نگرانی بھی کر رہے ہیں, اور ہمارے وکیل بھی ہوں گے, عثمان فاروق ایڈوکیٹ ہیں. ہمارے بہت سارے وکلاء کے ساتھ معاونت کا سلسلہ جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں توقع ہے کہ عدالت عالیہ فوری طور پر اس کو ایکسیپٹ کر کے ہماری پٹیشن کو الیکشن کمیشن کو باؤنڈ کریں گے کہ وہ بروقت الیکشن کا انعقاد ممکن کریں, فرار کا کوئی راستہ نہ ہو, اور جتنی چیزیں گریونسز ہیں عوام کے وہ دور کیے جائیں اور سیاسی مداخلت کا خاتمہ کیا جائے. جو الیکشن ملتوی ہوئے تھے 24 جولائی والے, اس کے بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں کہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو حکم دے کہ وہ بیلٹ پیپرز کو دوبارہ چھاپیں اور نئے رنگوں کے ساتھ چھاپیں تاکہ دھاندلی کا امکان کم کیا جا سکے. اسی طرح ہم نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ عدالت عالیہ الیکشن کمیشن کو یہ کہے اور حکم دے کہ جو سیاسی بنیادوں کے اوپر آروز کا تقرر ہے یا سیاسی عملہ مختلف جگہوں پر الیکشن کمیشن استعمال کر رہا ہے, اس کا کوئی سدباب کیا جا سکے.